وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ ریسرچ پیپر 5B کا ہم جواب پڑھ سمجھ رہے تھے. نمبر 25 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک آخری روایت پیش کی تھی جس کا ہم نے جو ہے وہ جواب پڑھا تھا. اس کے بعد مرزا جی نے نوٹ کا عنوان قائم کیا اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایک آخری کوشش تھی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی خلافت راشدہ محفوظہ کو دوبارہ بحال کر دیا جاتا، کہ جس کو تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، پھر مرزا جی بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تو نہیں بلکہ ان کے چند رشتہ دار بنو امیہ کے شریر گورنر نے اب عملی طور پر خلافت راشدہ مفتونہ بنا دیا تھا. اور صحیح الاسناد احادیث میں ان فتنوں کی پیشگوئی بھی پہلے سے موجود تھی. اچھا، پہلی تو بنیادی چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے، مرزا جی نے کہا کہ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی خلافت ایک آخری کوشش تھی. کس میں؟ خلافت راشدہ محفوظہ. اچھا، یہ جو اصطلاحات ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ بحیثیت حکمران امت، اس میں نے تفصیلی بتایا تھا کہ یہ اصطلاح بہت بات کی ہے کہ 4 خلفۂ راشدین ہیں. یہ امت میں پہلے طبقات کے اندر یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی تھی. خلافت علی منہاج النبوہ جس شخص کی بھی ہے وہ خلفۂ راشدین المہدیین کے اندر داخل ہے، وہ 4 میں حصر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حضرات خلفۂ راشدین 4 ہونے کے قائل ہیں ان کے ہاں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ راشد ہیں. تو ظاہر ہے اب وہ گنتی 4 میں تو نہیں رہے، 5 ہو گئے. اور خود مرزا صاحب بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ راشد ماننے پر مجبور ہیں، لیکن ایک عیاری اور چالاکی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ بتانا پسند نہیں کرتے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ میں سے تھے. یہ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ پھر اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، وہ خلافت کی آخری کوشش تھی، وہ ابو بکر عمر کی خلافت راشدہ محفوظہ والی، یہ اصطلاح مرزا جی نے گھڑی ہے. اگر وہ آخری کوشش تھی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ثابت نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ تو آخری کوشش تو سیدنا علی پر ہو گئی نا، ختم ہو گیا مسئلہ. اور پھر یہ سب معاف، یہ سب معاف. کیا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما خلیفہ راشد تھے یا نہیں؟ اگر وہ خلیفہ راشد تھے تو وہ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے.
اور اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی کوشش آخری تھی تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ثابت نہیں ہو سکتے۔ اب تیسری بات سمجھیں کہ مکاری اور عیاری یہ ہے کہ اصل میں تاثر دینا یہ ہے کہ خلافت ختم سیدنا علی پر، اس کے بعد کبھی وہ خلافت راشدہ جو کہ علی منہاج النبوہ ہے وہ کبھی آئی نہیں، نہ آ سکتی ہے، یہاں تک کہ محمد بن عبداللہ المہدی آ جائیں، وہی رافضیت والا نظریہ۔ تو راستہ ہموار کیا جاتا ہے دیگر حکومتوں کا۔ ان چالاکیوں کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے جمہوریت، صدارتی نظام اور اس جیسی جو چیزیں ہیں ان کا راستہ ہموار کیا جائے کہ بھئی خلافت تو سیدنا علی پر ختم، اس کے بعد تو وہ خلافت علی منہاج النبوہ کبھی آ ہی نہیں سکی، نہ آ سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ آ جائیں۔ تو یہ ساری عیاری اور چالاکی کا مطلب صرف یہ ہے، جبکہ تاریخ سب سے پہلے تو خلافت علی منہاج النبوہ کو پڑھنے والا، کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کا نظریہ خلافت کیا ہے اسے پڑھنے والا، اور بعد میں تاریخ پر نگاہ رکھنے والے ہر طالب علم کو یہ بات پتہ ہے کہ خلفائے راشدین بعد میں بھی گزرے۔ وہ مسلمان حکمران جنہوں نے کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ حکومت کی ہے وہ بعد میں بھی گزرے، لیکن یہ تو میں نے بتایا نا کہ پیچھے عیاری کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے نام سامنے آنے نہیں دیے جاتے اور بعض کو غلط کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان خود تو نہیں بلکہ ان کے چند رشتہ دار بنو امیہ کے شریر گورنروں نے عملی طور پر خلافت راشدہ مفتونہ بنا دیا تھا۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ پہلے تو یہ پوچھا جائے، مرزا صاحب بتاتے ہیں ہمیں پورا پمفلٹ ہو گیا، کہیں بھی اس پمفلٹ میں مرزا جی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان رشتہ دار گورنروں کے، رشتہ دار شریر گورنروں کے نام نہیں بتائے۔ ایک ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پچھلے دنوں پڑھ چکے ہیں کہ مرزا جی نے جو ان کے اوپر الزام لگایا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا جواب پڑھا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ کون سے گورنر، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار شریر گورنر تھے جو کوئی دوسرا جس کا مرزا جی نام ذکر کریں اور صحیح روایات سے اس کا شریر ہونا ثابت ہو جائے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان میں سے بعض حضرات جنہیں مرزا جی یہاں پر عام طالب علم، وہ کون سے طالب علم جنہیں تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 میں مرزا جی یہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ آج کے جو عام مسلمان ہیں ان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا، تو جنہیں ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا، جنہوں نے دین کو سیکھنے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ اصل معاملات کیا تھے، تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے تو یہ کہہ کر بات آگے لے جائی جا سکتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار شریر گورنر، ممکن ہے وہ کچھ پوچھیں نہ پوچھیں، لیکن سب سے پہلے پوچھنے کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ ان میں سے اکثریت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی۔ ان گورنروں میں سے اکثریت کن کی تھی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اور مرزا جی نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ شریر۔ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ شریر۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے مرزا جی کو ہم یہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ مفتونہ بنا دیا تھا۔ اچھا، رشد معنی ہدایت اور مفتونہ یہ فتنے سے مشتق ہے۔ فتنہ معنی آزمائش، عربی والا مرزا جی عموماً کہا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ خلافت راشدہ یعنی ہدایت والی خلافت تھی، اور دوسری طرف وہی فتنے والی تھی۔ ایک ہی ساتھ ان دونوں لفظوں کو مرج کرنا یہ مرزا جی کے ہی شایع نشان ہے۔ دنیا کے اندر یہ جہالت کسی اور کے گلے گئی کہ ایک طرف وہ
خلافت راشدہ ہے اور دوسری طرف وہی مفتونہ ہے. وہ رشد و ہدایت والی ہے اور وہی فتنے والی ہے. لطیفہ یوں ضرور کہا جا سکتا تھا کہ اس خلافت راشدہ کو خلافت مفتونہ بنا دیا تھا، یہ تو پھر کہا جا سکتا تھا، لیکن مرزا جی نے پہلے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی خلافت راشدہ محفوظہ، پھر کہتے ہیں خلافت راشدہ مفتونہ. چلے اس جہالت کو بھی معاف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اور صحیح الاسناد احادیث میں ان فتنوں کی پیش گوئی بھی پہلے سے موجود تھی. اچھا اب یہاں سے دیکھنا شروع کریں. مرزا جی نے وہ صحیح الاسناد روایات ذکر تو نہیں کی، کرتے تو ہم نے بھی دیکھ لیتے، لیکن سر دست ہمیں جو احادیث میں پیش گوئی ملتی ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 196 ہے، کتاب العلم ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا، باب الاخذ بالسنت و اجتناب البدع. اس کے تحت حدیث نمبر 2828 ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمیں بڑا بلیغ اور مؤثر واعظ آپ نے فرمایا، جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دھڑکنے لگے. ایک آدمی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کسی رخصت کرنے والے کا واعظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے، بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے. جو شخص تم میں سے میرے بعد کچھ عرصے تک زندہ رہا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. تم بدعت کے امور سے بچنا، بلا شبہ وہ گمراہی ہے. تم میں سے جو شخص اختلاف کو پائے اس پر میری سنت اور ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کی سنت لازم ہے، تم اس پر سختی سے عمل پیرا ہو جانا. سمجھیں ذرا اس بات کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا ذکر کیا، لیکن اس اختلاف میں جو صواب بات تھی، جو صحیح بات تھی کہ اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر میری سنت، اس حالت میں میری سنت کی طرف رجوع کرنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کی طرف رجوع کرنا تم پر لازم ہوگا. جس سے پتہ لگا کہ وہ خلافت وہ اختلافات ان خلفاء کی طرف سے نہیں آئیں گے، بلکہ حدیث نے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ، اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ ان اختلافات سے بچنے کے لیے خلفاء کی سنت سے تمسک کرنا، اسے لازم پکڑنا. یا مرزا جی نے حدیث کے بالکل الٹ بتا دیا کہ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت ہی جو ہے مفتونہ بن گئی تھی، وہ خلافت مفتونہ بن گئی، خلافت راشدہ کہاں سے بچے گی؟ جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں وہی خلافت راشدہ ہے اور وہ خلفاء مہدی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. مرزا جی کہہ رہے ہیں وہ فتنے کا باعث تھے، وہ فتنے کا شکار تھے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ تھے. اور سنیں میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 444 445 ہے، حدیث نمبر 18227 ہے. ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ایلیا میں کئی خطباء کھڑے ہوئے. ان کے آخر میں مرہ بن کعب نامی صحابی بھی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی نہ ہوتی تو کبھی کھڑا نہ ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنے کا ذکر فرمایا. اور بھائی توجہ سنو، بڑی غور طلب بات ہے، اللہ کی قسم سنیں ذرا بات کو. ذکر فتنتن، ٹھیک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فتنتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا. اس دوران وہاں سے منہ ڈھانپے ایک شخص گزرے، اس دوران وہاں سے منہ ڈھانپے ایک شخص گزرے. نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اس دن، فتنے کے دن، اس دن یہ اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے. اور بھائی سنو ذرا بات کو. فقال ھذا واصحابہ یومئذ علی الحق، یہ اور اس کے اصحاب اس دن حق پر ہوں گے.
توجہ کر رہے ہیں؟ میں ان کے پیچھے گیا، ان کا کندھا پکڑا اور نبی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے پوچھا یہ آدمی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بھائی جان، حدیث نے ہمیں بتایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب میں اولین کون ہوگا جن کو انہوں نے اپنا گورنر مقرر کیا۔ اور بھائی میرے پیارے، اگر خدا نہ خواستہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ جو گورنر تھے وہ شریر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ وہ یہ عثمان اور اس کے اصحاب فتنے والے دن حق پر ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اب اس حدیث کے بعد کوئی شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے اصحاب میں سے کسی کے لیے یہ بات کرتا ہے کہ جی وہ فتنے کا باعث ہے، تو سمجھ لیجئے یہ آدمی فتنہ ہے، کیونکہ وہ تو حق پر ہے۔ یہ ان کی ضد میں اگر کھڑا ہوا تو یہ کون ہے؟ میں مرزا جی کی زبانی بتاتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے، مجھے کہتے ہیں فتنہ، مجھے کہتے ہیں فتنہ، ہاں مجھے فتنہ بولو مگر عربی والا۔ ہم تو کہتے ہیں تم فتنہ، تم نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا، اب چاہے عربی والا ہو یا گجراتی والا ہو، ہمیں کیا ٹینشن ہے۔ سنو ذرا بات، پھر اس کے بعد یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 751 ہے، کتاب العمارت ہے، حدیث نمبر 4595 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 خلفاء پورے ہونے تک اسلام غالب رہے گا، 12 خلفاء پورے ہونے تک اسلام غالب رہے گا۔ پھر آپ نے کوئی بات کہی جس کو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر آپ نے کوئی بات کہی جس کو میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اپنے والد سے کہا آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے، وہ سب۔ اب سنو ذرا بات کو، لا یزال ھذا الامر عزیزا الا 12 خلیفۃ، 12 خلفاء کے ہونے تک اسلام غالب رہے گا۔ اور سنیں ذرا اس بات کو، اگر یہ ان کی خلافت راشدہ نہ ہوتی تو کیا اسلام غالب رہ سکتا تھا؟ ان میں سے کسی کی خلافت مفتونہ ہو جاتی تو کیا اسلام غالب رہ سکتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا اور میں اس گنتی کے اندر جان کے امان پاؤں، اگر وارنٹ نہ نکل جائے تو میں اس گنتی کے اندر ابو بکر، عمر و عثمان و علی کو گننے کے بعد حسن کو گن لوں کہ اگر علی کی خلافت کی کوشش آخری نہیں تھی تو؟ صحیح حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ 12 تو ہے نا، حسن کو گنوں؟ جواب ہوگا ہاں۔ معاویہ کو گنوں؟ جواب ہوگا نہیں۔ سنیں ذرا اس بات کو بھائی، 4 میں علی کی خلافت کی کوشش آخری تھی، اس کا سب سے بڑا رد اس جملے کا یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 12 خلفاء کی موجودگی میں اسلام غالب رہے گا، اور تاریخ گواہ ہے ان کے ادوار کے اندر اسلام غالب رہا الحمدللہ۔ اور سنیں ذرا اس بات کو کہ مرزا جی، اچھا چلیں میں آپ کو ایک اور پڑھ کے بتاؤں نا، مولا علی سے بڑی گواہی کسی کی ہوگی؟ سنیں، دیگر کو چھوڑیں، باقی سب معاف، اور جن کے نام پر روزی روٹی ٹھونس رہے ہیں نا ان سے بھی سن لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 14 میں کتاب الفتن ہے، صفحہ نمبر ہے 209، حدیث نمبر ہے 38695۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کون؟ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو سیرنی عثمان علی سرار لسمیتہ لہ وآتیت، عثمان مجھے ایک وادی میں سیدھے چلتے رہنے کا حکم دیں، میں ان کی بات سنوں گا اور فرما برداری کروں گا، میں ان کی بات سنوں گا اور سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ عثمان کی خلافت راشدہ، اور عثمان خلیفہ راشد المہدی تھے، سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ ان کے دور میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی
خلاف کھڑے ہوتے ہیں نا. لیکن نہیں، آپ نے تو کہا عثمان اگر مجھے یعنی ایک رستے پہ چلنے کا حکم دیں گے میں چلتا رہوں گا. اور سنیں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. اصل میں یہ سارا معاملہ جب ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ والی بات کہ جی وہ خلافت مفتونہ بن گئی، ٹھیک ہے، پھر وہ علی کی بیعت نہیں ہوئی، پھر وہ حسن شہید ہو گئے، وہ حسین شہید ہو گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا. اس سارے جب ہم یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ایک چیز ذہن سے فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ موجود تھے یا نہیں. اس وقت صحابہ تھے. کون صحابہ؟ جنہوں نے اس دین کے لیے مارے کھائیں، جنہوں نے اس دین کے لیے ہجرتیں کی، جنہوں نے اس دین کے لیے اپنا مال و اسباب چھوڑ دیا، اپنے آل اولاد چھوڑ دی، جنہوں نے اس دین کے لیے جہاد کیا، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، وہ اس وقت زندہ تھے. اور ذرا سمجھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 98 اور 99 ہے. کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت حدیث نمبر 3649 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام کی جماعتیں جہاد کریں گی، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی ہے؟ کوئی صحابی؟ کیا تمہارے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں. تب ان کی فتح ہوگی، تب ان کی فتح ہوگی. ایک صحابی کی موجودگی، ایک صحابی کی موجودگی اسلام کے لیے سعادت اور اسلام کی عمارت کو اٹھانے کا باعث ہے. ایک صحابی کی موجودگی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو ہزاروں اصحاب زندہ تھے، ہزاروں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کا ہونے کا بتایا ہے کہ اگر وہ موجود ہوگا اس لشکر کو فتح یاب ہوگی، فتح یابی ہوگی. اچھا، اسی طریقے سے یہ دیکھیے گا، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما یحذر من زہرۃ الدنیا والتنافس فیہا. اس کے تحت حدیث نمبر 6430 ہے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو حازم کہتے ہیں ان کے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں یعنی کہ وہ داغ لگائے گئے. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر موت کی دعا کرنے سے منع نہ کرنا سنا ہوتا، کہ یہ نہ سنا ہوتا نا میں نے کہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، تو میں اپنے لیے موت کی دعا کرتا اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزر گئے، آپ کے اصحاب دنیا سے گزر گئے، اور دنیا نے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں گھٹایا. دنیا نے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں بٹایا، اور ہم نے دنیا سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اعمال میں سے کچھ بھی گھٹ سکا. جو فضیلت، جو مرتبہ ان کو پہلے دن سے حاصل ہو گیا، انہوں نے وہ مرتبہ اور فضیلت کبھی اپنی گھٹنے دی. کوئی کہے کہ جی وہ ابتدائی زمانے کے معاملات دیگر ہیں، وہ جی ہجرت کے معاملات دیگر ہیں، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے کے معاملات دیگر ہیں، وہ فتح مکہ کے معاملات دیگر ہیں، وہ الگ معاملات ہیں. نہیں، صحابی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اصحاب دنیا سے گئے تو ان کے اعمال میں سے کچھ بھی گھٹ سکا؟ کچھ بھی نہیں گھٹا. اور دنیا کے جو اسباب تھے ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے صرف اتنا حاصل کیا، یعنی ان کو کہاں لگا پائے؟ مٹی میں. مٹی سے مراد شارحین اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد اپنے گھروں کی تعمیر ہے، اپنے گھروں کی، کیونکہ ان حضرات کو رہنے کے لیے چھت تک بھی حاصل نہیں تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اور یہ اصحاب سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ موجود تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اگر وہ خلافت مفتونہ بن جاتی تو یہ حضرات جو ہے، ان حضرات کا ہونا اس کو خلافت مفتونہ بننے دے سکتا تھا. پھر کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قوم سمود کی طرح اس امت پر بھی ملوکیت کا عذاب مسلط ہو گیا، جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے.
اب اس ایک جملے کو جس حدیث کی بنیاد پہ مرزا جی نے کہا، اس کی تو ہم پچھلے ریکارڈنگ کے اندر اس کا جواب ہم نے پڑھ لیا ہے۔ مرزا جی جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قوم سمود کی طرح اس امت پر ملوکیت کا عذاب مسلط ہو گیا۔ اب لیکن ایک مسئلہ ہے، سیدنا علی کے بعد اس امت کے اندر دیگر سب معاف، حسن اور حسین کا کیا کرنا ہے؟ اور نہیں سمجھے؟ آل علی تو موجود تھے نا، آل علی بھی اس عذاب کا شکار ہوئے کیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بتائیے، علمی جواب، عورتوں کی طرح تانے نہیں، لعنت ملامت نہیں، علمی جواب کیا ہے اس کا؟ اگر واقعی سیدنا علی کے بعد اس امت پر کوئی عذاب مسلط ہوا کسی بھی طرح کا، تو وہ حسن اور حسین جو ہے وہ حضرات آل علی ہیں، اہل بیت ہیں، ان کا کیا ہوا معاملہ؟ اچھا، پھر اگر کہیں کہ جی اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، جس کو یہ ہمارے حضرات بھی ملوکیت کہہ دیا کرتے ہیں، تو سمجھیں ذرا اس بات کو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حکومت سپرد کرنا کس کا فعل تھا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ خلافت ان کے ہاتھ میں تفویض حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، تو اس عذاب کو امت پہ مسلط جو کیا ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، یہ بات مانیں گے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ذرا بتائیں کہ پھر یہ جملہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قدم اٹھانا، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کو تفویض کر دینا، وہ صحیح؟ سیدھی سی بات ہے، حدیث کی روشنی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امت کے گروہوں کے درمیان میں یہ صلح کرائے گا، تو وہ تو حدیث کی روشنی میں انہوں نے تو جو کیا وہ بالکل صحیح تھا، مرزا جی نے جو کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر اگر ملوکیت عذاب ہے تو یہاں مرزا جی سراسر حدیث کے خلاف ہیں، آپ سمجھے گا اس بات۔ اگر ملوکیت عذاب ہوتا تب مرزا جی سراسر حدیث کے خلاف ہیں، اور مزے کی بات ہے اس حدیث کے خلاف ہیں کہ جس کو آخر کار مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر صحیح مان بھی لیا۔ یہ میرے ہاتھ میں معجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 274 275 ہے، حدیث نمبر 10975 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت، سب سے پہلا اس امت کا جو معاملہ ہے وہ نبوت اور رحمت ہے۔ سب سے پہلے اس امت میں کیا ہے؟ نبوت اور رحمت ہے۔ ثم یکون خلافتا و رحمتا، پھر اس امت میں خلافت ہے اور رحمت ہے، پھر اس امت میں خلافت ہے اور رحمت ہے۔ ثم یکون ملکا و رحمتا، پھر اس کے بعد ملوکیت ہے اور رحمت ہے۔ اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی اول کیا ہے، ابتدا کیا ہے؟ نبوت اور رحمت ہے، اس کے بعد خلافت اور رحمت، اس کے بعد ملوکیت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ کے رسول تو ملوکیت کو رحمت کہہ رہے۔ او بھائی یار، او بھائی کوئی اتنے جوڑتا، ہم اتنے جوڑتے ہیں۔ او بھائی ہم نے نہیں کہا حدیث میں، ہم نے نہیں کہا حدیث میں۔ ان کا تو بیچاروں کا یہ ہے، مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین صبح سے جو سمت وون سونگتے ہیں رات تک اس میں ٹون رہتے ہیں۔ ابے سیدھی سیدھی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی۔ اللہ کے بندو، ہم نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم یکون ملکا و رحمتا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ملوکیت ہے اور رحمت ہے۔ بلکہ اس کے بعد سنو، ثم یکون امارۃ و رحمت، اس کے بعد امیر ہوں گے، امارت ہوگی اور وہ بھی رحمت ہوگی۔ اللہ کے رسول وہاں تک لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں تک کسی طرح خلافت و امارت ہو، کیونکہ خلافت و امارت کے بعد جو طرز حکومت بھی قبول کرو گے وہ لعنت اور عذاب ہے۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے سارا بتا دیا، نبوت رحمت ہے، خلافت رحمت ہے، ملوکیت رحمت ہے، امارت رحمت ہے۔ ثم یتقادمون علیہ تقادم الحمر، پھر تم آپس میں گدھوں کی طرح لڑو گے، فعلیکم بالجہاد، اس گدھوں کی طرح لڑنا حکومت کے لیے، جو تم گدھوں کی طرح ایک دوسرے لڑو گے، اس وقت تمہارے لیے کرنے کا کام جو ہوگا فعلیکم بالجہاد، تمہارے اوپر جہاد فرض ہوگا، کرنے کا کام جہاد ہوگا۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادُكُمُ الرِّبَاطُ، اور جہاد میں بھی سب سے افضل تمہاری تیاری ہوگی جہاد کی۔
کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نبوت ملوکیت جو ہے وہ اس کا عذاب مسلط ہو گیا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ تو رحمت تھی۔ اچھا ہم مرزا صاحب سے پوچھا، مرزا جی آج بتاؤ کیا کرنا ہے؟ خلافت آ سکتی ہے، ملوکیت وہ لعنت، جمہوریت ہاں، یہی سارا میدان بنا ہے، اس کے لیے گیا ہے۔ اور سنیں مرزا جی آگے کہتے ہیں، چنانچہ اسی زمن میں مستدرک حاکم اور مجمع الزوائد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، مجھے پوری زندگی کسی بھی چیز کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر قرآنی حکم سورہ نساء 59 اور سورہ حجرات 9 کے مطابق باغی گروہ کے خلاف جنگ، پھر بریکٹ میں لکھا جمل، صفین اور نہروان نہیں کی۔ مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا مستدرک حاکم حدیث نمبر 6360 اور لکھا قال الامام حاکم اسنادہ صحیح، مجمع الزوائد حدیث نمبر 12054 قال الامام حیثمی اسنادہ صحیح۔ اچھا سنیں ذرا بات، کہتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی کسی بھی چیز کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر کہ میں نے سیدنا علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف جنگ نہیں کی۔ اچھا مرزا جی نے اس پمفلیٹ کے ہر صفحے کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں عبارت، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، نقالوں سے ہوشیار، نہیں چیز بیچنے والے اپنی چیز کے اوپر لکھتے ہیں نقالوں سے ہوشیار، نام لے کر طلب فرمائیں، ہماری کوئی برانچ نہیں ہے۔ یہ وہی والا لطیفہ ہے، یہ ہر صفحے پہ جو لکھا، پڑھنے والا جب اس طرح کی عبارتیں پڑھتا نا ہماری کوئی برانچ نہیں ہے نقالوں سے، سمجھتا یہی اصلی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح یہاں پر ہے، اب جو اوپر سے پڑھتا آ رہا اور پیچھے سے پڑھتا آ رہا بخاری مسلم کا حوالے، اب جی وہ یہ پڑھتا یار یہ بھی ایسے ہی ہوگا جب مرزا جی کا اسناد ہو صحیح، ایسے ہی ہوگا، مرزا جی نے کہا ہے ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے مرزا جی مستدرک حاکم اپنی ویڈیو میں اٹھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ والا نسخہ ہوتا ہے ترجمہ والا، یہی ہوتا ہے سیم ٹو سیم، آپ دیکھیں ویڈیوز میں۔ اس کے یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 345 346 کے اوپر مرزا جی نے جو حوالہ دیا حدیث نمبر 6360، یہ حدیث نمبر 6360، اور ذرا دیکھیے گا مرزا جی روایت یعنی جو نقل کی وہ روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں، سنیے گا، جو حدیث نمبر 6360 ہے اس میں الفاظ کیا ہیں کہ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، میں آگے نہیں بڑھا، لیکن حق پر جہاد کرنے والا افضل ہے۔ میں عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنو توجہ سے سنیے گا۔ ان میمون بن مہران قال سمعت عبداللہ بن عمر یقول کففت یدی فلم اقدم، میں نے اپنا قدم روک لیا، آگے نہیں بڑھا۔ والمقاتل علی الحق افضل، اور یعنی حق کے لیے قتال کرنا افضل ہے۔ میں باغی گروہ کے ساتھ مل کے لڑا نہیں، یہ کہاں ہے اس میں الفاظ؟ اور نہیں سمجھا کچھ بات؟ مجھے ساری زندگی اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ میں علی کے ساتھ مل کے باغی گروہ، یہ الفاظ نہیں ہے اس میں۔ ہاں آگے ہیں الفاظ، آگے ہیں، آگے اس طرح ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں شرح ھذا الحدیث و بیانہ فیما حدثناہ، آگے سند غائب ہے۔ اے بھائی جان سند، آگے سند غائب ہے۔ پھر الفاظ ہیں یہ، قال سمعت عبداللہ بن عمر یقول ما اسا علی شیء الا انی لم اقاتل مع علی رضی اللہ تعالی عنہ الفئۃ الباغیہ، یہ پھر آگے الفاظ، سند غائب ہے، سند ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، ہو سکتا ہے ترجمہ والی میں پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی۔ یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم دارالفکر للطباعت والنشر والتوزیع، یہ ہے نسخہ بیروت لبنان کا، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا
صفحہ نمبر 278 ہے، یہی حدیث نمبر ہے، اور یہی آگے میرے بھائی یہ دیکھ لیجئے گا بیاض ہے، سند غائب ہے، یہ یہاں بیاض ہے، سند ہے ہی نہیں. اس کا مطلب اصل مخطوطے سے ہی سند غائب ہے، اس میں ہے ہی نہیں، کتاب میں ہی نہیں. اب ایک سوچنے کی بات یہ ہے، اس کی سند تک موجود نہیں تھی، کتنے تم تراک کے ساتھ مرزا جی نے اس روایت کو درج کیا ہے. مزے کی بات ہے. اور ایک اور لطیفہ بتاؤں آپ کو، ایک اور لطیفہ سنیں. مرزا جی کہتے ہیں امام قال الامام حاکم اسنادہ صحیح، امام حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے. یہ کہاں کہا ہے امام حاکم نے؟ یہ کدھر کہا ہے امام حاکم نے؟ مائکروسکوپ لگا لیں، میگنیفائنگ لینس لگا لیں، کھوج کے نکال کے دیں کہ اس روایت کے نیچے امام حاکم نے اس روایت کے لیے کہاں کہا ہے اسنادہ صحیح. ہاں، ابو جی ابلیس نے آ کے کان میں کہا ہے، مرزا جی کے ابو جی نے آ کے کان میں ان کے کہا ہے کہ امام حاکم نے اس کے نیچے لے. ورنہ حاکم کی آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، نہ مستدرک عربی والی میں یہ الفاظ ہیں اور نہ مستدرک ترجمہ والی میں یہ الفاظ ہیں. قال الامام حاکم اسنادہ صحیح، امام حاکم نے کہا اس کی سند صحیح. اور امام حاکم ایسا کہہ کیسے سکتے ہیں؟ سند ہی نہیں ہے، تو وہ یہ کیسے کہیں گے کہ سند صحیح ہے؟ یہ ہے مرزا، مطلب آپ دیکھیں دجال ان کے زمانے میں اگر آ جائے تو یقین کریں پتہ کیا بولے گا، واہ میرے بیٹے آدھا تو تو نے سنبھال لیا. اور سنیں، اور یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، قال الامام ہیثمی اسنادہ صحیح، امام ہیثمی نے کہا اس کی سند صحیح ہے. یہ میرے ہاتھ میں مجموع الزوائد ہے امام ہیثمی کی، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 346 کے اوپر یہی حدیث نمبر جو مرزا جی نے درج کیا، اسی کے تحت دیکھیے گا ذرا بات کو. وہ یہ روایت لے کر آئے ہیں، روایت لانے کے بعد آگے امام حاکم کہتے ہیں، امام ہیثمی کہتے ہیں رواہ الطبرانی بے اسانید، امام طبرانی نے اس کو سندوں سے ذکر کیا ہے، ایک نہیں سندوں سے ذکر کیا ہے. وَأَحَدَهَا رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِیح، ان میں سے ایک کے رجال صحیح کے رجال ہیں. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ امام ہیثمی نے اسنادہ صحیح نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ امام طبرانی نے اس کو اسانید سندوں سے درج کیا، ایک نہیں سندوں سے درج کیا، مگر ان میں سے ایک کے رجال صحیح کے رجال ہیں. اور رجالہ رجال صحیح کہنے کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا سندہ صحیح. یہ حدیث کا ایک معمولی طالب علم بھی جانتا ہے. اور سنیں، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 121 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں دیکھو کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَأَمَّا عبد العزیز بن سیاح فَرَوَاهُ عَنْهُ الثِّقَاتَانِ عَنْ حبیب بن ابی ثابت ان ابن عمر قال ما اسال شيء فاتني الا انی لم اقاتل مع علی الفئۃ الباغیہ، کہ اور جو عبد العزیز بن سیاح نے روایت کیا اس کو دو ثقہ روایت کرتے ہیں حبیب بن ابی ثابت کے واسطے سے باواسطہ عبداللہ بن عمر، کہ حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے جتنا کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے باغی گروہ کے خلاف لڑائی نہیں کی. اب آگے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں امام ذہبی، فہذا منقطع، پس یہ روایت منقطع ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حبیب بن ابی ثابت نے اس روایت میں عبداللہ ابن عمر سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ یہ منقطع ہے. اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ مستدرک میں سند تھی نہیں، مجموع الزوائد میں خود امام ہیثمی نے اشارہ دے دیا تھا کہ صرف جو ہے نا وہ ایک ہی سند صحیح تھی، اور جو سند صحیح تھی امام حاکم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ سند منقطع ہے. اور مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لیے ایک اور تحقیق کا نقطہ،
صفحہ نمبر 120 پہ کیا روایت ہے؟ سنو ذرا بات. حمزہ بن عبداللہ کہتے ہیں قال اقبل ابن عمر علینا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرف تشریف لائے. فقال ما وجدت فی نفسی شیء من امر هذه الامہ، کہ مجھے کسی بات پہ اتنا زیادہ اپنے آپ پر افسوس نہیں ہوتا. ما وجدت فی نفسی من ان اقاتل هذه الفئة الباغیہ کما امرنی اللہ، کہ میں اپنے نفس میں کسی بات پر اتنا افسردگی نہیں پاتا کہ جتنا اللہ نے ہمیں باغی گروہ سے لڑنے کے لیے کہا اور میں نہیں لڑا. قلنا ما ترى الفئة الباغیہ، آپ کس کو باغی گروہ کہتے ہیں؟ قال ابن زبیر بغى على هؤلاء القوم فاخرجهم من دیارهم ونكث عهدهم. ابن زبیر کہ یہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے لوگوں کو بغاوت پہ مجبور کیا اور خلافت کا عہد توڑ دیا. چیئرز. اب تحقیق کرو اور بتاؤ روایت ضعیف ہے. کرو گے نا تو عبداللہ بن عمر والی بھی کر لینا. اب بھی تو کرو گے نا، کیوں کہ معاملہ کہاں چلا گیا ہے؟ باغی گروہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق کون سا نکلا؟ نہ جمل والا، نہ صفین والا، نہ نہروان والا. لو جی وہ تو نکلا ہی کون سا؟ ابن عمر تو انہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بات سیدھی سی ہے کہ نہ یہ روایت ثابت ہے اور نہ وہ والی روایت ثابت ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد مرزا جی آگے سی پمفلٹ کا حصہ سی شروع ہوتا ہے اور اس کے اوپر عنوان قائم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. کیا پتہ لگا اس عنوان سے؟ کیا پتہ لگا کہ دیگر چیزیں چھوڑو جو مرزا جی بتائیں گے. مرزا جی سے ایک عام طالب علم کو یہ تاثر چلا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیتا حکومتی بگاڑ ہو جائے گا، ختم، کوئی حکومت ہوگی نہیں، پھر ارتغرل دیکھ لیں گے خالی. وہ تھی، وہ ترکی میں خلافت آئی تھی، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بہرحال کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد، بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی اپنی وفات والے سال 11 ہجری میں، شہداء احد کا جنازہ، بریکٹ میں لکھتے ہیں میدان احد کے قبرستان میں پڑا. پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یوں تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندوں اور مردوں ہر ایک سے رخصت ہونے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ بھی ہوں، اور آئندہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی جسے میں یہیں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی میری امت کو سلطنت روم اور سلطنت فارس کے خزانوں کا مالک بنایا جائے گا. مجھے بریکٹ میں لکھتے ہیں اپنے بعد تمہارے متعلق یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں مگن ہو جاؤ گے. سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اس موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار منبر پر دیکھا. آگے لکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین احد کا جنازہ پڑھا اور پھر منبر پر چڑھے اس انداز سے کہ گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہنے والے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارا پیش رو ہوں، اور اس حوض کوثر کی چوڑائی ایلا اور جوفا کے درمیان مسافت کے برابر ہے. مجھے یہ خوف نہیں کہ تم، اب بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی صحابہ کرام، میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، مگر ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے حریص بن جاؤ گے اور بریکٹ میں لکھتے ہیں دنیا کی خاطر آپس میں قتال کرو گے اور بالآخر ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اس موقع پر میں نے آخری بار منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. اب ایک ایسی ذہن میں خیال آتا ہے صحیح بخاری سے مرزا جی نے جو روایت نقل کی اس میں اور صحیح مسلم والی روایت میں کیا فرق ہے؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ حوض کوثر کی چوڑائی کا ذکر آ رہا ہے صحیح مسلم والی روایت، بظاہر روایت سیم. تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ صرف کیا حوض کوثر کی چوڑائی بتانے کے لیے مرزا جی نے صحیح مسلم کی روایت درج کی؟ نہیں، اصل میں عیاری یہ تھی، مکاری یہ تھی، خود غرضی یہ تھی کہ صحیح مسلم والی روایت میں راوی نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے اور اضافہ یہ آپس میں قتال کرو گے. یہ بخاری میں الفاظ نہیں ہے. آپس میں قتال کرو گے کہ الفاظ کہاں ہیں؟ صحیح مسلم میں. یہی وجہ ہے کہ پہلے مرزا جی نے تاثر دے دیا کہ روایت بخاری کی ہے، یہ تاثر چلا گیا.
اب مرزا جی نے وہ صحیح مسلم والے الفاظ درج کر کے اپنے وہ مطلب پورا کیا، آپس میں قتال کرو گے، پھر اس پہ بریکٹ دے کے یعنی صحابہ کرام، یہ ثابت کر دیا کہ قتال کرنے والے کون ہیں؟ بعد میں صحابہ کرام۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، یہ ذرا غور کیجئے گا، میں اس سے بھی پہلے آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں مرزا جی نے بخاری کی روایت میں الفاظ ذکر کرے اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، یہ کوئی بریکٹ میں نہیں ہے، مرزا جی نے سیدھا سیدھا ترجمہ ذکر کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 346 ہے، کتاب المغازی ہے۔ مرزا جی نے صحیح بخاری حدیث نمبر 4042 کا حوالہ دیا، حدیث نمبر 4042۔ کوئی اور حدیث ہوتی، مرزا جی کا نمبر موجود نہیں ہوتا تو کہا جا سکتا ہوتا کہ نہیں جی آپ کو وہ حدیث درج کرنی تھی جس کا نمبر مرزا جی نے ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4042 ہے۔ ذرا میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لوگوں کا جنازہ پڑھا بعد 8 سال گزرنے کے، کل مودع للاحیاء والاموات کے زندوں اور مردوں سب کے لیے آپ گویا نصیحت فرمانے والے ہوں۔ ثم طلع المنبر، پھر آپ منبر پر ظاہر ہوئے، فقال انی بین ایدیکم فرۃ وانا علیکم شہید، اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے آگے ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ وان موعدکم الحوض، حوض پر میں اپنے تمہارا انتظار کروں گا۔ وانی لانظر الیہ من مقام ھذا، اور میں اس وقت بھی اپنے اس مقام کو دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت بھی اپنے اس مقام کو دیکھ رہا ہوں۔ وانی لست اخشی علیکم ان تشرکوا، اور مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ اب ایک سمجھے گا بات، یہ الفاظ کہاں ہیں کہ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یہ بات اب ذہن کے اندر یہ خیال گزرتا ہے، اچھا چلو یہ الفاظ اگر ذکر کر دیے تو اس سے کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ جب مرزا جی نے آگے بریکٹ دیا نا، یعنی میری امت کو سلطنت روم اور سلطنت فارس کے خزانوں کا مالک بنایا جائے گا، یوں مرزا جی نے مال کا آنا ذکر کر دیا، یہ آ رہا ہے مال، پھر آگے بریکٹ دے کے دکھا دیا صحابہ کو، پھر آپس میں قتال کس سے کروایا کہ دنیا کی خاطر کون قتال کریں گے؟ وہ مال، یہ لوگ خاطر دنیا کے، یعنی اسی مال کے لیے آپس میں لڑیں گے، یہ تھا پورا فساد۔ لیکن وہ عمارت جس بنیاد پہ کھڑی کی گئی ہے کہ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہیں، حدیث نمبر 4042 میں تو یہ الفاظ ہیں ہی نہیں۔ اب آپ کو دیگر ترک میں تھے وہ درج کرتے، لیکن ایک مسئلہ تھا، وہاں قتال کے الفاظ نہیں ہیں۔ مرزا جی نے جان چھڑانے کے لیے کیا کرا؟ تحریف ہی کر دی، حدیث میں الفاظ بڑھا دیے اپنی طرف سے کہ جان چھوٹے، اور کیسے الزام لگاؤں صحابہ پہ؟ یہ طریقہ کرتا ہوں کیونکہ میرے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین تو کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں، میں جو چاہے صحابہ پہ جس طرح الزام لگا دوں۔ اور میرے بھائیوں دیکھو میں جو کہا کرتا ہوں بات، صحابہ کے خلاف دیے جانے والے دلائل 2 حال سے خالی نہیں ہوتے، جو میں عموماً کہتا ہوں نا، یہ بات دیکھو آج پھر اس کا ایک ثبوت ہے، یا تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، یا پھر معنی مفہوم بگاڑے گئے ہوتے ہیں۔ دیکھ لو آج پھر اس کی ایک مثال ہے۔ اچھا جی، ایک تو مرزا جی نے کر دی یہ تحریف۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد میں یہ آپ کو سنیے گا ذرا بات کو، میں آپ کو نا یہ صحیح مسلم کے الفاظ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ مرزا جی نے صحیح مسلم سے روایت درج کیا، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی، پھر منبر پر رونق افروز ہوئے، پھر اسی طرح نصیحت فرمائی جیسے کوئی زندہ اور مردے کو نصیحت کر رہا ہو، اور فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، اور اس حوض کا عرض اتنا ہے جتنا مقام ایلا سے لے کر جوفہ تک ہے۔ مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے اور ایک دوسرے سے لڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ وہ قتال والے الفاظ جو میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار منبر پر دیکھا تھا۔ دیکھو وہ زمین کے کنجوں والا معاملہ کچھ ہے یہاں، چابی والا ہے نہیں۔ اچھا چلو یہ بھی ہو گیا۔ اب ایک میری بات سمجھے گا،
میں پھر سے آپ بھائیوں کی یادداشت کو جگانا چاہتا ہوں. میں پھر وہی عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں, ہوتا کیا ہے جب اس قسم کے عیار و مکار لوگ اپنی عیاریاں کر رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت ہماری یادداشت, اگر ہم اپنی یادداشت کو ساتھ رکھیں اپنے, اور ویسے بھی مناظرے میں وہی آدمی صحیح بات کر سکتا ہے جو سامنے والے کی بات کو بغور سنے اور اپنی عقل کا مناسب استعمال ساتھ ساتھ کرتا رہے بغیر غصے میں. یہ صحابہ کرام ہے نا, وہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر یہ صحابہ کے لیے کہا گیا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں نہ پڑ جاؤ گا, آپس میں اس دنیا کی خاطر ایک دوسرے کے گلے کاٹ دو, جیسے کہ مرزا جی نے جو ترجمہ کیا ہے, یہ وہی ہے نا کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان کی ہجرتوں کا ذکر کیا ہے. یہ ہم تاریخ نہیں بتا رہے, یہ حدیث بھی نہیں بتا رہے, قرآن میں اللہ نے جن کی ہجرتوں کا ذکر کیا ہے, جن کے جہاد کا ذکر کیا ہے, جن کی شہادتوں کا ذکر کیا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر, سورہ توبہ کے اندر اپنے مال و اسباب چھوڑ دینے کا ذکر کیا ہے اللہ کے دین کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. وہ کون سا حصہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بھی اسلام کا, وہ کون سا حصہ تھا جس میں ایک ادنا سے ادنا صحابی ہو, جس کا صحابی ہونا ثابت ہے, اس نے مال کی لالچ کی ہو؟ کوئی تھا؟ میں بتاؤں, سنو, اگر مال و اسباب اختیار کرنے سے وہ لوگ غلط ہوتے, سننا ذرا بات کو, مال و اسباب اختیار کرنے سے اگر وہ غلط ہوتے تو سنیں ذرا اس بات کو. سب سے پہلے تو یہ غور کیجئے گا, اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 67 کے اندر ذکر کیا, ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض, کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہو یہاں تک کہ زمین میں خوب خون خرابہ ہو. تریدون عرض الدنیا, تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کو چاہتے ہو, واللہ یرید الآخرہ, اور اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے, واللہ عزیز حکیم, اور اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. توجہ کیجئے گا ذرا بات کو, ما کان لنبی میں نبی مخاطب ہو گئے, تریدون جمع کا صیغہ ہے, نبی کے تمام اصحاب مخاطب ہو گئے, ہو گئے نہیں, اور سب کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کی خاطر, تم دنیا کی زندگی کے لیے کرو. اوہو, کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہوگی نا, کوئی بڑی بات ہے نا اس کا مطلب. اچھا اب سنیں ذرا بات کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 466 467 ہے, کتاب الجہاد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب الامداد بالملائکۃ فی غزوۃ بدر و اباحۃ الغنائم. اس کے تحت حدیث نمبر 4473 ہے, طویل حدیث ہے. میں صرف اس حصے سے پڑھوں گا جس سے ہم اس آیت کو سمجھ لیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مسلمانوں نے بدر کے دن قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, تمہارا ان قیدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے, تمہارا ان قیدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے چچا زاد, یہ ہمارے چچا زاد اور ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں, میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں, اس سے ہمیں کفار کے خلاف قوت حاصل ہوگی. او یار اب بھائی نہیں سمجھے کچھ بات. ابو بکر رائے یہ دے رہے ہیں, اللہ کے رسول ان کی جانوں کے عوض ہم مال لے لیتے ہیں, اس سے ہم جنگی طور پر مضبوط ہوں گے. مال لینا چاہ رہے ہیں, مال, دنیاوی زندگی, مال لینا چاہ رہے ہیں, لیکن نیت کیا ہے پیچھے؟ اپنا آپ, اپنی ذات نہیں, اسلام کی شان و شوکت, جہاد کی سربلندی اور جہاد کا مضبوط ہونا, کفار کے خلاف مسلمانوں کی شان و شوکت, یہ ان کی نیت ہے, یہ ان کی نیت ہے. لیکن یاد رکھیں اس بات کو, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, ہر وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں قبول اور اجر کا باعث ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق.
کہ نیت پہ اجر کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ اگر وہ نیت اللہ کی رضا والی ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ سنیں ذرا توجہ سے بات، ہمیں کفار کے خلاف قوت حاصل ہوگی تو شاید اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کون؟ مرزا جی کے ابو جی، جن سے بہت ڈرتے ہیں، اے ابن الخطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اتار دیں۔ آپ عقیل کو علی کے حوالے کیجئے، وہ ان کی گردن کاٹے۔ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی گردن مار دوں۔ یہ کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی رائے پسند آئی، میری رائے پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کہ تم ان کے عوض دنیاوی مال لینا چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ تفصیل کا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ بھی تفصیل بتاتا ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسلام کی ترقی کے لیے اور دنیا کے مقابلے میں خود کو اسباب کے اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے اگر کوشش کی جائے تو یہ کوشش صحابہ سے بھی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ الزام صحابہ کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے ڈر ہے تم دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔ اور سنیں ذرا اس بات کو، اور سنیں توجہ طلب بات، اٹھیں، اور یہ توجہ طلب بات ہے کہ باقاعدہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو اصحاب تھے، انہوں نے یہ سب جو کیا ہے وہ کس نیت سے کیا ہے یہ میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا۔ اس حدیث کی تشریح کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے اندر نہ پڑ جاؤ، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، کتاب الرقاق ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 28 اور 29 ہے، حدیث نمبر 6427 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں تمہارے لیے نکال دے گا، زمین کی برکتیں تمہارے لیے نکال دے گا۔ پوچھا گیا زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیاوی آسائشیں، دنیا کی چمک دمک۔ اس پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے، اور میں نے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پیشانی کو صاف کرنے لگے اور دریافت فرمایا، پوچھنے والا کہاں ہے؟ پوچھنے والے نے کہا حاضر ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب اس سوال کا حل ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے ان صاحب کی تعریف کی، اور سمجھے ذرا اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس چمک دمک میں پڑھنے والے اصحاب کا ذکر کیا ہوتا تو کیا صحابی اس کی تعریف کرتے؟ اس کا مطلب یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ اصحاب نہیں ہیں۔ سنیے گا ذرا بات کو اور یہ سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 758 759 ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 7130 ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور جو زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ اب آئی کس کی؟ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے دیے گئے، اور میں نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ وہ اس کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اور ان کے علاوہ ان کو کوئی اور دشمن پر نہ مسلط کیا جائے جو ان سب کی جانوں کو مباح کر لے، حلال کر لے۔ اور بے شک میرے رب نے فرمایا، اے محمد جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ رد نہیں ہوتا، اور بے شک میں نے تمہاری امت کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان کے علاوہ ان کے اوپر کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کی جانوں کو مباح کرے، حلال کرے، خواہ ان کے خلاف تمام روئے زمین کے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ ہاں، اس امت کے بعض لوگ بعض کو قتل کریں گے
اور بعض لوگ بعض کو قید کریں گے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے ڈر اس بات کا تم دنیا میں نہ پڑ جاؤ، اس سے مراد یہ جو دنیا میں پڑ جاؤ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کی امت کے بعد والے لوگ ہیں، اصحاب رسول نہیں ہیں۔ کیونکہ صحیح مسلم کے وہ الفاظ جو مرزا جی نے بڑے شوق سے نقل کیے ہیں کہ وہ آپس میں قتال کریں گے، صحیح مسلم ہی کے حدیث سے واضح ہو گیا وہ قتال کرنے والے امت کے دوسرے لوگ ہیں اس زمانے کے جب مشرق اور مغرب سب فتح ہو چکے ہوں۔ اور اب آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں کہ امت مسلمہ آپسی فساد کا جو شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں خلافت ہمارے ہاتھوں سے زائل ہوئی، وہ اس عروج کے بعد ہے جس عروج میں ہم نے مشرق سے لے کے مغرب تک فتوحات کر لی تھی، پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا بجتا تھا، عباسی خلافت کے ایام تک گزر چکے تھے، اور اس کے بعد جب ہم آہستہ آہستہ آپسی خانہ جنگیوں کا شکار ہوئے تو وہ ساری شان و شوکت ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی۔ خدا نخواستہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔